دنیاوی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ آپ کو جو خریداری، آپ کو جو شاپنگ، اپنے بچوں کے کپڑے عید کے واسطے رمضان میں خریدنے ہیں، اللہ کے واسطے شعبان ہی میں وہ خریداری کر لیجئے گا۔ رمضان کے مبارک ایام، رمضان کی بابرکت راتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے جب بے پایا انعام اور بے حساب مغفرت کو نازل کیا جا رہا ہو، اس وقت آپ خریداری میں، اس وقت آپ شاپنگ مال میں مشغول نہ ہو۔ اس لیے ضرورت کا جو سامان ہے حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ شعبان میں آپ کی خریداری مکمل ہو جائے۔ دوسرے اعتبار سے آپ نیٹ کا استعمال، لا یعنی مشغولیات کو بالکل کم کر دیں اور اپنی عادت بنائیں، اپنے آپ کو خوگر بنائیں اس بات کا۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا اچھے پابند صوم و صلاۃ، دیندار کہے جانے والے، سر سے لے کر پاؤں تک دیندار سمجھے جانے والے، بظاہر 5 وقتہ نمازی اور دین کا علم رکھنے والے بھی اس سوشل میڈیا کے سیلاب میں ایسے بہہ گئے، ایسے اپنے دین کو نقصان پہنچایا، ایسی اپنے عزت دینی کو بٹا لگایا کہ بظاہر وہ جب مجموع میں ہوتے ہیں، جلوتوں میں ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت دیندار، حقیقت میں بھی دیندار ہوتے ہیں، مگر شیطان کے اس حملے کی وجہ سے اور نفس کے ان مقاصد کی وجہ سے وہ لوگ تنہائی میں جا کر کے اپنے سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے رمضان المبارک میں آپ کے فون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، اس زمانے میں انٹرنیٹ کے جس قدر ایپس آئے ہیں وہ سب بے حیائی کے مناظر کو دکھانے والے ہیں، آپ کے ایمان کو آپ کے قلب سے کھرچ کر صاف کر دینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ابھی سے تیاری کیجئے گا اور ہرگز استعمال مت کیجئے گا۔ اگر ضرورت کی کوئی چیز آپ کو دیکھنی ہے اور استعمال کرنا ہے موبائل کو تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ میں اس لیے نیٹ استعمال کر رہا ہوں، میں یہ چیز نیٹ میں دیکھوں گا اور اس کے بعد نیٹ کو بند کر دوں گا۔ یہ زمانہ چونکہ سائنس کا زمانہ ہے اور عروج پر پہنچی ہوئی یہ تمام تر ایجادات، ہمارے اکابرین کو اللہ نے قرآن کی برکت سے کیسی فراست ایمانی اور معرفت ربانی عطا فرمائی تھی۔ علامہ قزوینی کی عجائب المخلوقات میں ایک شاندار تحقیق بیان کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امسال جو رمضان آنے والا ہے اس کا پہلا دن وہ ہوگا جو گزشتہ سال کے رمضان کا 5واں دن تھا۔ میں نے بھی امسال کوشش کی، اس کو دیکھا، ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے 50 سال سے زیادہ اس کو آزمایا، بالکل اسی طرح پایا۔ گزشتہ رمضان المبارک کا پہلا دن بدھ کا تھا اور 5واں روزہ اتوار کا تھا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق امسال 3 اپریل کو اگر پہلا روزہ ہوا تو اتوار کا ہوگا۔ کیسے کمالات اللہ نے ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائے ہیں۔ ابن الفضل رحمت اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ہم کس انداز پر تیاری کریں، کس انداز پر ہم رمضان کی تیاری کریں اور کتنے اہتمام کے ساتھ اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ابن الفضل فرماتے ہیں ہمارے اکابرین اور بزرگ 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ ان یتقبلہ منہم 6 اشہر۔ 6 مہینے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ بعافیت و سلامتی ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اور ہمیں پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا پھر دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں آپ اس کو قبول فرما لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رمضان کے ہر دن میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے اور رہائی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا ان للہ تعالی عتقاء من النار فی کل یوم ولیلۃ یعنی فی رمضان وان لکل دعوۃ مستجابۃ فی کل یوم ولیلہ۔ اللہ تعالیٰ
روزانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ روزانہ ہر مسلمان بندے اور بندی کو ایک مقبول دعا دی جاتی ہے، ایک مقبول دعا کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مانگے اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے رمضان کو اہتمام کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیجئے گا اور گزارنے کی کوشش کیجئے گا اور گزاریے گا۔ رمضان کا ایک لمحہ آپ سے ضائع نہ ہونے پائے، تراویح کی ایک رکعت آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ جن آداب کا روزہ تقاضا کرتا ہے، رمضان کی مبارک ساعتیں تقاضا کرتی ہیں، انہی آداب کے ساتھ، انہی تقاضوں کے ساتھ رمضان کو گزاریے گا۔ مبادا ایسا نہ ہو کہ بھوک پیاس کو برداشت کر کے آپ نے سارا دن کام کاج کیا، مشقت برداشت کی، آپ کے ہاتھ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہ آیا۔ ارشاد فرمایا گیا الصوم جنت ما لم یخرقہا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ روزہ پھٹتا ہے غیبت سے، روزہ پھٹتا ہے چغلی سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، نگاہ و زبان کے غلط استعمال سے، قلب کے برے خیالات سے، ذہن کے گندے افکار سے۔ اپنے آپ کو صاف رکھیے گا، اپنی زبان کا بھی، اپنے کانوں کا بھی، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیے گا، سرتاپا جسم کا روزہ رکھیے گا، آپ مکمل روزے دار بنیے گا۔ کھانا پینا چھوڑنا روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ من لم یدع قول العمل قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب تک آپ جھوٹ بولنا، جب تک آپ جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، بے حیائی کی باتیں اختیار کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھیے گا، روزوں کو صاف رکھیے گا۔ روزہ رکھیں گے نفس و شیطان سے بچیں گے، روزہ رکھیں گے مصائب دنیاویہ سے بچیں گے، روزہ رکھیں گے خدا تعالی جہنم سے آپ کو آزاد فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا گیا ایسی بے مثال و بے ریا عبادت ہے روزہ، جس کے بارے میں سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف نقل کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ یا وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں بذات خود اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتوں کو نہیں کہا آپ بدلہ لکھیے گا، کسی اور کے ذمے نہیں لگایا، اور یہاں بھی دنیا میں نہیں کہا کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ بے مثال اور بے ریا عبادت کا بدلہ بھی شہنشاہ حقیقی اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں گے، شاہی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عطا کیا جائے گا۔ اس لیے ایک بات تو رمضان کے تعلق سے مجھے یہ عرض کرنی تھی، کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگے پروردگار آنے والے رمضان تک بعافیت و سلامتی ہم کو پہنچائے اور رمضان کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔